کسی بھی ملک کی اکنامک ہیلتھ کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو 3 فیکٹرز کا ضرور دیکھیں۔ نمبر 1 انفلیشن، نمبر 2 انٹرسٹ ریٹ، نمبر 3 ایکسچینج ریٹ۔ آج کی میری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ایکسچینج ریٹ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کس طرح ڈٹرمن ہوتا ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر جو ہے دنیا میں ریزرو کرنسی کے طور پر یوز ہوتا ہے اور دنیا کی اسٹرانگسٹ کرنسی مانا جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یو ایس اے کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس کی امپورٹس سے زیادہ ہیں۔ دوسرا، جو وہ چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے وہ ہائی پرائز ہوتی ہیں، کیپٹل انٹینسو ہوتی ہیں، اور جس میں ماڈرن اکوپمنٹس ہوتے ہیں، مشینری ہوتی ہے، ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، اور دنیا کو جب ان سے وہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو یو ایس اے کو جو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ ڈالرز میں کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے ان کی کرنسی کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی پرائز آٹومیٹکلی انکریز کر جاتی ہے۔ سیم سچویشن اپوزٹ جو اس کے ہے وہ ہمارے ملک میں ہے۔ اب ہمارے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری امپورٹس سے کم ہیں، یعنی ہمارا امپورٹ بل ایکسپورٹ بل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ڈالر کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور ڈالر کو ہمیں خریدنے کے لیے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا پڑتا ہے۔ اگر پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ریزروز میں اضافہ ہوگا۔ جب اس کے ریزرو میں اضافہ ہوگا تو ہمیں جو ہے ڈالر کی کم سے کم ضرورت پڑے گی، اور ہم اپنی کرنسی کو اس سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ اب کرنسی جو ہماری ڈی ویلیو ہوئی ہے یا جو اب کے پوزیشن ہے اکانومی کی، یہ ایک دن میں یا ایک سال میں نہیں ہوئی۔ اس کی اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان ایک ٹریڈ بیسڈ کنٹری بن چکا ہے۔ جب آپ ٹریڈ بیسڈ کنٹری بن جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے ممالک سے گوڈز اور سروسز امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور ان کو جو پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں وہ ڈالرز میں کرنی پڑتی ہیں۔ جب آپ کے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں تو آپ اس کو اپنی ویلیو کو اپنی کرنسی کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر کے تو اس کے خریدتے ہیں۔ مطلب کہ $1 اگر آپ کو پہلے 200 کا ملتا تھا، اب جو سیلر ہے وہ اس کو آپ 220 روپے دیں گے تو وہ آپ کو $1 دے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کرنسی فردر ڈی ویلیو ہونے سے بچ سکے تو ہمیں اپنے ایکسپورٹس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، اور ایکسپورٹس بھی ایسی ہونی چاہیے جو ہائی پیڈ ایکسپورٹس ہوں۔ جیسے ہم لوگ پاکستان سے ویلیو ایڈڈ چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم امپورٹ کنٹری تو ہیں، لیکن ہم امپورٹ اس وجہ سے کریں کہ جو ہمارے پاس اشیاء ہیں ان میں ویلیو ایڈ کریں اور پھر ان کو بنا کر دوسرے ممالک تک پہنچائیں۔ پھر ہم اپنے جو ہے ڈالرز کو ریزرو کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوسری جو مین وجہ ہے وہ ہمارے ہاں ہماری جو کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے اس کی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کیونکہ اس سے آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی، یعنی آپ کے ملک میں ڈالرز نہیں آتے۔ جب آپ کے ملک میں ڈالرز نہیں آتے لیکن آپ کو تو ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ تو ایک امپورٹ کنٹری ہیں، تو آپ اس کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے ڈیٹ لیتے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف آپ کو ڈیٹ نہیں دیتا تو آپ اپنے دوست ممالک سے ڈیٹ لیتے ہیں۔
تو آپ جب ڈیٹ لیتے ہیں تو اس کے سروس چارجز بھی آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں. اس طرح ہم جو ہے ہم اپنی کرنسی ہماری جو ہے ملک کی وہ ڈے بائی ڈے ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ مارکیٹ میں ریومرز بھی ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ کے اوپر وہ ریومرز بھی امپیکٹ کرتی ہیں. تو ہم لوگ فرسٹ آف آل اس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں اپنی ایکسپورٹ کو، تاکہ ہم لوگ اپنے جو کرنسی کی ویلیو ہے اس کو فردر ڈی ویلیو ہونے سے بچا سکیں. اس میں ہم لوگ سب سے پہلے تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ٹیکس میں چھوٹ دے سکتے ہیں. دوسرا ان کے جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہم لوگ اپنی کرنسی کو کم سے کم سرکولیشن میں پبلش کریں، پرنٹنگ کریں اس کی، اور اس کو کم سے کم سرکولیشن میں لائیں. تب ہم لوگ اپنی کرنسی کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اور یہ کرنسی ہی ہے جو ہمارے ملک کا فیس بھی ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ باقی فیکٹرز کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.